رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن یہ اعلان فرمایا لأعطین هذه الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ۔ آپ نے فرمایا کل میں یہ علم اس کو عطا فرماؤں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت ہمیں فتح عطا فرمائے گا، اور آپ نے فرمایا وہ شخص ایسا ہوگا کہ یحب اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہوگا اور اس کے رسول سے بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم سب کی رات اس فکر میں گزر گئی کہ صبح وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم عطا فرمائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كلهم يرجون ان يعطاها، تو جب صبح ہوئی تو وہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سب کے دل میں یہ امید تھی کہ آج علم مجھے عطا کیا جائے گا۔ سب اس امید سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جب سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یشتکی عینیہ، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ تو جب ان کو بلا لایا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فبصق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی عینیہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ فرمایا اس طرح ٹھیک ہو گئی کہ کَأَلَّمْ یَکُنْ بِهِ وَجَعٌ، اس طرح ٹھیک ہو گئی کہ کبھی ان کو تکلیف ہوئی بھی نہیں تھی۔ اور پھر وہ علم جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو دوں گا کہ جس سے اللہ بھی محبت فرمانے والا ہے، اس کا رسول بھی محبت فرمانے والا ہے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت ہمیں فتح عطا فرمائے گا، پھر وہ آپ نے علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لعاب دہن پھر اس کا اثر اتنا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرمیوں میں کبھی گرمی نہیں ہوئی تھی اور سردیوں میں کبھی سردی نہیں لگی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شدید گرمیوں کے دنوں میں ہمارے پاس تشریف لے آئے، تو جب آپ ہمارے پاس آئے تو آپ نے سردیوں کا لباس پہنا ہوا تھا، سخت گرم لباس پہنا ہوا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں ہم نے دریافت کی کہ آپ نے سخت گرمیوں میں، اتنی شدید گرمی میں آپ نے سردیوں کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب خیبر کے موقع پر میری آنکھوں کو تکلیف ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگایا تھا اور دعا دی تھی کہ یا اللہ علی سے سردی کو بھی دور کر دے اور گرمی کو بھی دور کر دے، آپ فرماتے ہیں اس دن سے آج تک مجھے نہ کبھی سردی کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی گرمی کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے آئے، تدمع عیناہ، آپ کی آنکھوں سے اس وقت آنسو بہ رہے تھے، اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخیت بین اصحابک ولم تؤاخی بینی و بین احد، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا لیکن میرا بھائی تو کسی کو نہیں بنایا۔
میرا تو کسی کے ساتھ بھی اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ قائم نہیں فرمایا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس قسم کی تھی، آپ کی زبان اقدس پر اس قسم کا یقین تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تخت مبارک پر، اپنے بستر اقدس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام فرمانے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ تم یہ امانتیں واپس کر کے پھر آ جانا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام فرمانے لگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہجرت کر گئے، تشریف لے گئے. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی اس طرح سکون سے نہیں سویا تھا جس طرح اس رات میں سکون سے سویا تھا. اور حالانکہ آپ کو پتہ تھا کہ کفار نے غلط ارادہ بنا لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، وہ تکلیف بھی دے سکتے